پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ عالمی طاقتوں کی جانب سے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیصلے پر حتمی دستخط بھی کر دیے۔ خفیہ ایٹمی کوڈ ٹرمپ کے حوالے۔ حملے سے قبل ٹرمپ نے اپنے شہریوں اور سفارتی عملے کو عراق چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ روس کے رد عمل سے بچنے کے لیے امریکہ نے نیٹو افواج کو بھی روس کی جانب روانہ کر دیا۔ حالات بدترین کشیدگی کی جانب بڑھنے لگے، کسی بھی وقت خطرناک حملہ کیا جا سکتا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ کیسے ایران پر حملہ آور ہونے جا رہا ہے، اور اگر روس اور چائنا اس جنگ میں کودتے ہیں تو دنیا بھر کا کتنا نقصان ہوگا۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ ناظرین گرامی، امریکہ اور ایران کے درمیان حالات تاریخ کی بدترین کشیدگی کی جانب بڑھ چکے ہیں۔ امریکہ ایک طرف ایران اور دوسری جانب روس سے الجھنے جا رہا ہے۔ امریکی صدر اپنے دور کے آخری ایام میں خطے کو جنگ کی آگ کی جانب جھونک رہے ہیں۔ ایران پر کوئی ایٹمی حملہ ہوتا ہے تو پاکستان بھی اس کی زد میں آ سکتا ہے۔ عالمی رہنما ٹرمپ کی بدحواسی پر پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ ٹرمپ اپنے تمام اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ایران پر خطرناک حملے کا تہیہ کر چکے ہیں۔ ایسے میں روس کی جانب سے کسی بھی خطرناک رد عمل سے بچنے کے لیے ٹرمپ نے نیٹو افواج کو روسی سرحدوں کی جانب روانگی کا حکم بھی دے دیا ہے۔ اس سے قبل ٹرمپ اپنی کابینہ سے ایران پر حملے سے متعلق مشورہ بھی کر چکے ہیں۔ ان پریشان کن حالات میں امریکی نائب صدر مائک پینسن ہی آخری امید بچتے ہیں، جو ٹرمپ کو پاگل اور خبتی قرار دے کر عہدے سے ہٹا کر اس حملے کو روک سکتے ہیں۔ اور امریکی آئین مائک پینسن کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس کام کے لیے انہیں اپنی کابینہ کی حمایت کی ضرورت ہوگی۔ چونکہ کابینہ میں ٹرمپ کے حامیوں کی بڑی تعداد پائی جاتی ہے تو مائک پینسن کے لیے یہ اقدام انتہائی مشکل دکھائی دیتا ہے۔ اب جب کہ ٹرمپ پاگل پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایران پر ایٹمی حملے کا سوچ چکے ہیں، تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ دنیا تیسری عالمی جنگ کی جانب اپنا پہلا قدم بڑھا چکی ہے۔ ٹرمپ کے اس ایٹمی حملے کے فیصلے پر ڈیموکریٹس انہیں پاگل قرار دے رہے ہیں، اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کے ایران پر ایٹمی حملے کے باوجود ان کی حکم عدولی کی جا سکتی ہے، جو امریکہ میں فوجی بغاوت کا سبب بن سکتی ہے، اور آگے چل کر یہی عمل ملک میں افراتفری اور خانہ جنگی کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ ایسے میں امریکی سیاسی نظام تباہی کی جانب بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ اس وقت اسرائیل کے دباؤ میں آ کر ایران پر وقت ضائع کیے بغیر ایٹمی حملے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن امریکی فوج اس فیصلے کے خلاف ہے، کیونکہ امریکی فوجی قیادت اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ ٹرمپ کا یہ فیصلہ نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا پر قیامت برپا کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی فوج ٹرمپ کے حکم کو ماننے سے انکار بھی کر سکتی ہے۔ ان حالات میں روس بھی چوکنا ہو چکا ہے، اور روس نے ایران کو اس حملے سے متعلق آگاہ بھی کر دیا ہے، جبکہ چائنا بھی اس حوالے سے سرگرم ہے۔ چند دن قبل ڈونلڈ ٹرمپ کے وزیر دفاع مارک ایسپر کو عہدے سے سبکدوش کرنے کے فیصلے نے امریکی صدر اور امریکی اسلحہ خانہ میں رکھے ایٹمی میزائل کسی کی مشورے یا پیش کی اطلاع دیے بغیر اپنی مرضی سے استعمال کرنے کے درمیان آخری رکاوٹ بھی دور کر دی گئی ہے۔ امریکی صدر ایٹمی ہتھیار چلانے سے پہلے اپنے وزیر دفاع سے مشورے کے پابند ہیں، لیکن اگر وزیر دفاع اعتراض کرتا ہے تو امریکی صدر اسے مسترد بھی کر سکتا ہے۔ صدر کے پاس حتمی اور مکمل اختیار ہے، کیونکہ وہ اختلافات کی صورت میں وزیر دفاع کو عہدے سے ہٹانے کا اہل بھی ہے، اور ٹرمپ پہلے ہی بااثر وزیر دفاع کو فارغ کر چکے ہیں۔ ایسے میں نائب صدر مائک پینسن ہی وہ شخصیت ہیں جو صدر کو بالواسطہ طور پر پاگل قرار دیتے ہوئے عہدے سے ہٹا کر ایٹمی حملے سے باز رکھ سکتے ہیں۔ امریکی آئین کی 25ویں ترمیم کی شق نمبر 4 مائک پینسن کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ ایسا کر سکیں، لیکن اس کے لیے انہیں کابینہ کی متفقہ حمایت درکار ہوگی۔ کسی کا خیال نہیں کہ پینسن ٹرمپ کے سامنے اس طرح سے ڈٹ سکتے ہیں، کیونکہ ٹرمپ کی کابینہ میں ان کے پرجوش حامیوں کی اکثریت ہے۔ بظاہر ان میں سے بیشتر کو مہارت یا قابلیت کی بجائے ذاتی وفاداری کی وجہ سے منتخب کیا گیا تھا۔ امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر کابینہ میں شامل ہونے سے پہلے اسلحہ ساز کمپنیوں کے لابیسٹ تھے۔ ٹرمپ نے انہیں ذاتی وفاداری کی بنا پر وزیر بنایا تھا۔ اب ان کی جگہ نسبتاً کمزور شخص کرسٹوفر سی ملر کی تعیناتی کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ اور ایٹمی قیامت کے درمیان آخری رکاوٹ بھی ہٹ چکی ہے۔ دوستو، ماہرین کے مطابق ٹرمپ کے میزائل چلانے کی ضد کا متوقع نتیجہ اس کی حکم عدولی کی صورت میں نکلے گا۔
یہ فوجی بغاوت اور آئینی بحران ہی نہیں بلکہ عمومی افراتفری اور امریکی سیاسی نظام کی تباہی کا باعث بھی ہوگا۔ اس سال کے آغاز میں کلنٹن کے دور میں وزیر دفاع ولیم جے پیری نے دی بٹن نامی ایک کتاب شائع کی جو امریکی ایٹمی ہتھیاروں کی پالیسی اور ضابطۂ اخلاق میں وقتاً فوقتاً کی گئی تبدیلیوں سے متعلق ہے۔ پیری ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کا اختیار صدر سے لے کر ماہرین کی فیصلہ ساز کمیٹی کے سپرد کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر روس میں بھی ماہرین کے ہاتھوں میں ایٹمی کوڈز ہیں اور ولادیمیر پیوٹن بھی ماہرین کی کونسل سے اتفاق کیے بغیر ایٹمی حملے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ صدر ٹرمپ کی شہرت یہی ہے کہ وہ پینے پلانے سے گریز کرتے ہیں، لیکن کرونا کے علاج کے لیے وہ کور ٹیکوسٹیرائڈز کا استعمال کرتے ہیں یا کرتے رہے ہیں۔ اس دوا کے مضر اثرات میں اضطراب سے لے کر دماغی خلل، شدید غصہ اور ناقابل برداشت جذبات جیسی بدلتی کیفیات شامل ہیں، لیکن ابھی تک ان کی دیوار پر نصب تصاویر سے بات کرنے کی اطلاعات نہیں ملیں۔ اگرچہ ٹرمپ کے مخصوص طرز زیست کے پیش نظر بھی ان کا رویہ بالکل عجیب و غریب اور غیر متوقع ہے۔ بطور امریکی فورسز کے سربراہ ٹرمپ ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کی اجازت دے سکتے ہیں اور اس کام کے لیے اگر وہ خود نہ چاہیں تو انہیں کسی سے مشورے کی ضرورت بھی نہیں۔ جبکہ ایک خبر یہ بھی ہے کہ انہیں امریکہ کے خفیہ ہتھیاروں کے کوڈز بھی فراہم کر دیے گئے ہیں۔ دوستو، ہر صبح روزانہ کی انٹیلیجنس سمری کے ساتھ کریڈٹ کارڈ کی طرح کا ایک پلاسٹک کارڈ انہیں ایک چھوٹے سے بند بٹوے میں دیا جاتا ہے جس کے اوپر نمبروں کی ایک قطار ہوتی ہے۔ اس کارڈ کو دا بسکٹ کا نام دیا گیا ہے۔ کلنٹن کے واقعے کے بعد سے پینٹاگون کی طرف سے سنہرے حروف کے سلسلے سے سجا ہر روز تازہ ترین بسکٹ صدر کو پیش کیا جاتا ہے۔ ایٹمی جنگ برپا کرنے کے لیے صدر کو بس اپنا بٹوا کھولنا ہے، اس دن کے سنہرے نمبروں کو پڑھنا اور انہیں اس خفیہ کوڈ سے جوڑنا ہوتا ہے، اور یہ سب ٹرمپ کے اختیار میں آ چکا ہے۔ یعنی دنیا کے سر پر بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عالمی اداروں کو چاہیے کہ وہ ٹرمپ جیسے سر پھرے انسان کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کریں تاکہ دنیا کا امن تباہ نہ ہو۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔